ہم جنس پرستی یعنی لواطت کا عمل زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور تاریخ کے اندر پہلی بار اس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین جرم کی سزا کے اندر ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور واپس زمین پر پٹک دیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کیونکہ یہ عمل اللہ کو اس قدر ناپسند ہے۔ اور یہ شدید عذاب آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے تھا، ان کو یہ بتانا تھا کہ شیطان کیونکہ خود کو اور اپنی نسل جنات کو انسانوں سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ آگے بھی تمہیں ایسے ہی گمراہ کر کے تمہاری نسل کو بدلنے کی اور تمہارے فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوششوں کے اندر لگا رہے گا، تمہیں ہم جنس پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا کر دے گا، جو کہ خود تمہارے انسان ہونے اور اللہ کی بھی توہین ہے، جس نے اس جسم کو قدرتی طور پر ایسا نہیں بنایا۔ قرآن کریم نے اس قصے کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی اور بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی اصل سزا یہی ہے کہ انہیں آسمان تک اٹھا کر زمین پر مار دیا جائے یا دونوں کو قتل کر دیا جائے، مگر دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ابھی تک یہ سزا رائج نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ وہ ملک جسے بنایا ہی اس نعرے سے گیا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی ایک الگ مسلم ریاست جہاں پر 99% مسلمان موجود ہوں، وہاں ایک کے بعد ایک سوشل میڈیا ایپس پر اور مین سٹریم میڈیا، ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے اندر ایک کے بعد ایک ہمیں سر عام ہم جنس پرستی کی پروموشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش اور ایجنڈا کے تحت نئی نوجوان نسل کی اس غلیظ گناہ کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر کئی سال سے جوائے لینڈ کے بعد کئی LGBT فلمز کو فورن فنڈنگ سے مسلسل بنایا جا رہا ہے، جس پر کافی لوگوں نے تنقید بھی کی تھی، یہاں تک کہ اب ڈراماز کے اندر بھی انہیں سر عام پروموٹ کیا جا رہا ہے، جسے بچے، عورتیں اور کم عمر نوجوان سب گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو، باتیں کرو، مرد بن کے رہو، اور بابا کی طرح آفس جاؤ، بہت سارے پیسے کماؤ، اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو، بہت سارا میک اپ لگاؤ۔ یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا، آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے۔ فورن فنڈیڈ NGOs ایسے لوگوں کو میڈیا پر لا کر ایکٹیوسٹ کے طور پر پروموٹ کر رہی ہیں، اور اس ہم جنس پرستی کو باقی نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتی ہیں۔ ایک آرٹ کی صورت سبلیمنل میسیجز کو ان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی جب پاکستانی سوسائٹی نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، سوشل میڈیا اور مین میڈیا پر اس کے خلاف بائیکاٹ کی آواز اٹھی، تو ان لوگوں کو اس وقت اندازہ ہو چکا ہے کہ فی الحال یہاں پر کوئی دال گلنے والی نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی پر ابھی کئی سال مزید کام کرنا باقی ہے، کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر ابھی بھی علماء حق اور سویلائزڈ لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کے گھنونے کام کی سپورٹ کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن ان کے بعد آنے والی ان کی اگلی نسل ہمارا اصل ٹارگٹ ہوگی۔ یہی سوچ کر ایک پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنا ایک گھٹیا اور غلیظ ترین ڈرامہ، جس کی کاسٹنگ، رائٹنگ، شوٹنگ، ڈائریکشن سب کچھ پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اسے آن ایئر کیا جا رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر۔ اس ڈرامہ کے لیے فنڈنگ کی ہے Z5 نامی کمپنی نے، اور اس کے رائٹس اس کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اس فلم کے اندر ہم جنس پرستی، فحاشی اور بے حیائی کے ایسے مناظر ہیں کہ اللہ کی پناہ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا اوپنلی خود کو مسلم کہنے والی سوسائٹی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر سکتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریز کے اندر مین کریکٹر فواد خان اور سنم سعید جیسے بڑے ایکٹرز نے کام کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر بھی یہ سب کچھ دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کے پریشر نے ان کو ایسا کرنے سے روک رکھا ہے، لہٰذا جیسے ہی انڈیا کی طرف سے یہ آفر آتی ہے، یہ اپنا سب کچھ، اپنا دین، ایمان اور عزت ان پیسوں اور اس بے حیائی کی پروموشن کے لیے بیچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس ڈرامہ کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جن کو اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر بچوں کی ذہن سازی، LGBTQ، فحاشی، سیم سیکس اور جادو۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹے بچے کو چھپ کر ایک مرد کو نہاتے ہوئے دکھایا گیا، اور اس کے لیے فیلنگز دکھائی گئی ہیں۔ دو چھوٹے بچوں کو مخصوص قسم کی آوازیں سن کر یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں بھی ایسی آوازیں نکالا کرتی تھی جب بابا زندہ تھے۔ دو مردوں کو فزیکلی پیار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور بار بار ڈائلاگز کے اندر ہم جنس پرستی کو لاجیکلی قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور فواد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے جب ڈراماز کے اندر انٹیمیٹ قسم کے سین ہوا کرتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر کافی انکمفرٹیبل ہوا کرتے، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ سوسائٹی کو فحاشی اور ہم جنس پرستی انجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کا اثر آہستہ آہستہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے۔ طور پہ فلموں میں انٹیمیٹ سینز بھی ہوتے ہیں، شروع ہوتے تھے لوگ بہت انکمفرٹیبل ہوتے تھے، آہستہ آہستہ اوور دی ٹائم دے اسٹارٹڈ گیٹنگ یوزڈ ٹو اٹ۔ اس ڈرامہ کی کہانی ایک ایسے بزرگ شخص پر بیس کرتی ہے جس کی بیوی مر چکی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ برزخ سے واپس آ کر اس سے شادی کرے گی، جو کہ سیدھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ برزخ زندوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے، اور جو بھی شخص ایک بار اس دنیا سے چلا گیا تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس برزخ ڈرامہ کے ٹیکسٹ کے اے پر غور کریں تو آپ صاف فری میسنری سمبل کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ڈرامہ کی فنڈنگ اصل میں ان سیکرٹ سوسائٹیز کی طرف سے ہوئی ہے، جو کہ شیطان کا ایجنڈا لے کر اسے پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی چن کر رکھا گیا ہے، یعنی برزخ۔ برزخ وہ جگہ ہے جو کہ انسان کی موت کے بعد قیامت کے آنے سے پہلے اس کے رہنے کا مقام ہوتا ہے، اور یہ برزخ انسان کی قبر ہی ہوتی ہے۔
जो जहन्नमी शख्स के लिए आग का बिस्तर और नेक शख्स के लिए जन्नत के बाग की तरह होती है। जहन्नमी शख्स को एक खिड़की से अपना हमेशा का मकाम यानी दोजख दिखाकर आग के बिस्तर पर क़यामत तक के लिए जलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि नेक शख्स को जन्नत के अंदर इसका घर दिखाकर बाग की तरह एक पुरसकून जगह पर बिस्तर पर सुला दिया जाता है जब तक कि क़यामत ना आ जाए। एक हम जिन्स परस्ती के ड्रामे का इस्लामी नाम रखना जो कि अल्लाह की हदूद को चैलेंज करके इनको तोड़ रहा हो, ये नाम देने का मकसद ये पैगाम देना है कि दुनिया के अंदर तुम लोग भी बरज़ख की तरह अपना मकाम या जिंदगी गुजारने का तरीका खुद चुन सकते हो। तुम्हें किसी भी दीनी तालीमात को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आजाद हो, और यही तो शैतान की तालीम है। इसके अलावा इस ड्रामा के अंदर स्टैनिक वर्शिप के दौरान पहने जाने वाले ड्रेसेस और इसी तरह के इवेंट्स देखे जा सकते हैं। इस ड्रामा के ट्रेलर के आखिर पर एक सांप और दरख्त का रेफरेंस भी दिया गया है और हम सभी लोग जानते हैं कि शैतान जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को बहकाने के लिए सांप की शक्ल के अंदर एक दरख्त पर आया था, जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फाहिशी से और कौम लूत के अमल से अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया और ये अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। लेकिन ये लोग एक बड़े एजेंडा के तहत पूरी दुनिया के लोगों को इसी बड़े लेवल पर एक बार फिर से गुमराह करना चाहते हैं, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को किया। ये शैतान के पुजारी या सीक्रेट सोसाइटीज इसी तरह से सिंबॉलिकली तौर पर लोगों से बातचीत करती हैं। आज ये लोग आपके बच्चों के दिमाग के अंदर हम जिन्स परस्ती का बीज डाल रहे हैं जो कि एक दिन बड़ा होकर दरख्त बन जाएगा, और आज अगर हमने इसको ना रोका तो ये इन बच्चों की नजर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जाएगा। और अगर आपको यकीन ना आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर देख लें, जो कि अभी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर इस गंद को कमेंट्स के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये तो बस एक आर्ट है। इस ड्रामा का डायरेक्टर वही शख्स है जिसने इससे पहले चुड़ैल्स नाम का एक वल्गर किस्म का शो बनाया है, जिसके अंदर LGBT और सेम सेक्स को प्रमोट किया गया। एक माशरे के अंदर फाहशी और गुनाह को आम करना एक ऐसा गुनाह है जिसकी कुरान करीम के अंदर सख्त किस्म की वईद सुनाई गई है और ऐसे लोगों को जहन्नुम का हकदार कहा गया है। जिन लोगों तक ये ड्रामा पहुंचेगा और वो इससे मुतासिर होंगे, इन लोगों का गुनाह भी इन्हीं लोगों के सर होगा जो कि इसको लॉन्च करने वाले हैं, और क़यामत के दिन जहन्नुम की सूरत हमेशा का अजाब इनको अलग मिलेगा। अब हम लोगों को करना ये चाहिए कि शैतानियत के मुतालिक अपने बच्चों को भी अवेयरनेस दें, और जहाँ पर भी हो सके सोशल मीडिया, पर्सनल कन्वर्सेशन, हर एक जगह पर इसके खिलाफ आवाज उठाकर इसका बाइकआउट करें और इन लोगों को बता दें कि हम ये सब किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे, हम ये कभी नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।